علی محمد وعلی بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيعرفوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
على رسول الله وآله الأطهار صلوا على محمد وآل محمد. کچھ لوگ ادھر بھی آ جائیں ذرا سا، بہت پیٹ کے سب آپ ذرا سا قریب سامنے بھی جائیں، آ جائیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، اور جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئے، کیونکہ چند لمحوں میں مولانا موصوف بھی تشریف لے آئیں گے. ماشاءاللہ شاعروں کی بھی فہرست کافی طویل ہے. مولا سجاد کے حوالے سے منقبت کے 2-3 شعر، اور اس کے بعد ہمارے مونس جعفری صاحب ایڈوکیٹ صاحب پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے کہ ہم راز ولایت جو امامت کے امی ہے، ہم راز ولایت جو امامت کے امی ہے، سجاد محمد کا وہ سجادہ نشی ہے، وہ صاحب عصمت ہے کہ وہ صاحب مسند، وہ صاحب عصمت ہے کہ وہ صاحب مسند. نالین کی کونین میں خم گشتہ جبی ہے، نالین میں کونین میں خم گشتہ جبی ہے، اور ساجد بھی ہے سجاد بھی. سماعت فرمائیے گا، ادھر آ جاؤ تھوڑا، ادھر ہی. ساجد بھی ہے سجاد بھی سجدوں کا بھرم بھی، ساجد بھی سجاد بھی سجدوں کا بھرم بھی، عابد بھی ایسا کہ کوئی ثانی نہیں ہے، عابد بھی ایسا کہ کوئی ثانی نہیں ہے. اور دیکھو تو محمد کی جوانی کا ہے جلوہ، دیکھو تو محمد کی جوانی کا ہے جلوہ، زہرا کا گل سرخ حسینوں کا ہنسی ہے، زہرا کا گل سرخ حسینوں کا ہنسی ہے. اور وہ چاہے تو رک جائے زمانے کا تسلسل. سماعت فرمائیے گا، وہ چاہے تو رک جائے زمانے کا تسلسل، قبضے میں فلک اس کے تو مٹھی میں زمیں ہے، قبضے میں فلک اس کے تو مٹھی میں زمیں ہے. زنجیر کو شمشیر بناتا ہے تو سجاد. آخری شعر کیونکہ فہرست طویل ہے ماشاءاللہ شاعروں کی. زنجیر کو شمشیر بناتا ہے تو سجاد، زنجیر کو شمشیر بناتا ہے تو سجاد، مفلوس تیرے خطبوں سے ہر ایک لئی ہے، مفلوس تیرے خطبوں سے ہر ایک لئی ہے. گزارش کرتے ہیں جناب مونس جعفری صاحب ایڈوکیٹ صاحب سے کہ بارگاہ امام مولا سجاد میں نذران عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. مطلب راضہ فرمائیں. مومنوں ایمان کا گل دستہ دیا سجاد نے، مومنوں ایمان کا گل دستہ دیا سجاد نے، عزم سے تقلال کا تحفہ دیا سجاد نے. دیکھ کے کردار دنیا کی نگاہیں کھل گئی، دیکھ کے کردار دنیا کی نگاہیں کھل گئی، کم نظر کو نور کا چشمہ دیا سجاد نے، طالب بیعت کے چہرے پر سے آہی لگ گئی، طالب بیعت کے چہرے پر سے آہی لگ گئی،
مقصد شبیر کو چمکا دیا سجاد نے. درود پڑھ دیں حضرات. تا قیامت سر کبھی بیعت اٹھا سکتی نہیں. تا قیامت سر کبھی بیعت اٹھا سکتی نہیں. مار کے ٹھوکر سبق ایسا دیا سجاد نے. صبر جیتا ظلم ہارا پوچھ لو دربار سے. صبر جیتا ظلم ہارا پوچھ لو دربار سے. ظلم کے بانی کا دل دہلا دیا سجاد نے. ظلم کے بانی کا دل دہلا دیا سجاد نے. ہتھ کڑی سے ہاتھ تھے جکڑے ہوئے پہم مگر. ہتھ کڑی سے ہاتھ تھے جکڑے ہوئے پہم مگر. یسوع اسلام کو سلجھا دیا سجاد نے. درود پڑھ دیں حضرات. دین کو دی زندگی اور موت بے دینی کو دی. دین کو دی زندگی اور موت بے دینی کو دی. اے مسلمانوں یہ دیکھو کیا دیا سجاد نے. علم کے پیاسے نظر آئے تو پھر کھولی زبان. علم کے پیاسے نظر آئے تو پھر کھولی زبان. بھر کے کی کوزے میں ایک دریا دیا سجاد نے. درود پڑھتے ہیں درد. سید سجاد کے سجدے کی عظمت دیکھ لو. سید سجاد کے سجدے کی عظمت دیکھ لو. ہم کو ہر سجدے میں ایک کعبہ دیا سجاد نے. درود پڑھ دیں. سر کٹا کے سر بلندی مل گئی شبیر کو. سر کٹا کے سر بلندی مل گئی شبیر کو. حق کا یہ پیغام بے پردہ دیا سجاد. درود پڑھ. پانی 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 پانی. شکریہ. یا علی. کربلا کی جو حقیقت سے تھے غفلت میں انہیں. کربلا کی جو حقیقت سے تھے غفلت میں انہیں. کربلا کا کھینچ کے نقشہ دیا سجاد نے.
حسرت ظالم کی سب مٹی میں مل کے رہ گئی، حسرت ظالم کی سب مٹی میں مل کے رہ گئی، کربلا سے شام تک پہرا دیا سجاد نے، لہجہ نہج البلاغہ میں علی کی شان سے، لہجہ نہج البلاغہ میں علی کی شان سے، شام کے دربار میں خطبہ دیا سجاد نے، سامنے نا حق کے مونس خم نہ ہوگی یہ جبھی، سامنے نا حق کے مونس خم نہ ہوگی یہ جبھی، حق پہ مر مٹنے کا وہ جذبہ دیا سجاد نے۔ گزارش کرتے ہیں جناب حسن رضا صاحب سے کہ تشریف لائے، بارگاہ مولا سجاد میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اہل دنیا کو دکھانا تھا جو مانگا پانی، اہل دنیا کو دکھانا تھا جو مانگا پانی، چاہتے شاہ تو ہو جاتی ہے دنیا پانی، چاہتے شاہ تو میرے مظلوم حسین، آپ کا صدقہ پانی، میری مجلس میرا نوحہ میرا ماتم پانی، میری مجلس میرا خون بے شیر کا ہے، یہ احسان ہے یہ دنیا پر، خون بے شیر کا احسان ہے یہ دنیا پر، حشر تک ورنہ فلک سے نہ برستا پانی، حشر تک ورنہ کربلا والوں کو سیراب اگر کر
کوثر کے برابر تیرا رتبہ پانی، کربلا والوں کو سیراب اگر کر دیتا ہوتا کوثر کے برابر تیرا رتبہ پانی، 3 دن بعد سکینہ نے جو پایا پانی، دوڑی مقتل کی طرف لے کے سکینہ پانی، کہہ کے یہ حضرت عباس نے دم توڑ دیا، دوہائے افسوس سکینہ کو نہ پہنچا پانی، آج بھی آتی ہے اکبر کی یہ کانوں میں صدا، وقت آخر ہے پلا دیجئے بابا پانی، آج بھی آتی ہے اکبر کی یہ کانوں میں صدا، وقت آخر ہے پلا دیجئے بابا پانی، اہل دنیا کو دکھانا تھا جو مانگا پانی، جتنے بھی شاعر یہاں موجود ہیں بس ان سے گزارش ہے کہ 2 شعر پڑھیں گے، اور کیونکہ مولانا موصوف جیسے آئیں گے وہ افروز منبر ہو جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عادل صاحب کے تشریف لائیں، نعرہ سلوات لا باواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت،
بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے بآواز بلند نعرہ صلوات مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں. مولانا موصوف کے ہی حکم پر رشاد مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب نے ٹائم بالکل فکس کر دیا کہ 5 بجنے سے 5 منٹ پہلے پیشخوانی شروع کرائی اور ٹھیک 5:30 بجے پیشخوانی ختم اور 7 بجے تک کی ٹائمنگ دی گئی ہے تاکہ اس میں انجمن شبیلیہ بعد ختم مجلس نواخوانی و سینہ زنی کرے گی. تو لہذا 2 مصرے اور قبلہ افروز منبر کہ کروٹے روح زہرا بدلتی رہی کروٹے روح زہرا بدلتی رہی تیغ سرور کے گردن پہ چلتی رہی تیغ سرور کے گردن پہ چلتی رہی اور یہ تصور تھا بچہ ہے آغوش میں یہ تصور تھا بچہ ہے آغوش میں ماں کے دل کی تمنا بہلتی رہی ماں کے دل کی تمنا بہلتی رہی. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے حجت الاسلام عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ بسلسلہ شہادت مولا سجاد بینقات جناب رشاد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے امام بارگاہ غفراماب علیہ رحمہ میں کیا گیا ہے اس مجلس کو خطاب فرمائے نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال علی بن الحسین السجاد علیہ الصلاۃ والسلام اما حق اللہ الاکبر فإنك تعبده لا تشرک به شیئا صلوات پر محمد و آل محمد۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے آج کی 25 محرم، اور اسی شہادت کی مناسبت سے مجلس اعزا۔ لیکن اولاً محترم رشاد صاحب اس بات کے لیے قابل قدر ہیں کہ انہوں نے ٹائم کی پابندی کی۔ بہرحال میری گزارش تھی، اور اس کے یقیناً فائدے بہت سے ہیں، اور اگر یہی جس طریقے سے انہوں نے یہاں مجلس میں خیال کیا ہمارے ہاں ہر جگہ مجالس میں خیال ہو جائے تو ہر ایک کے لیے مفید رہتا ہے، کیونکہ ہماری بہت سی اچھی پہچانیں ہیں، ان پہچانوں میں سے ایک پہچان ٹائم کا بھی خیال ہے، جو الحمدللہ ایسے لوگ خیال کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ دیگر لوگ بھی اسی طریقے سے وقت کی پابندی کر لیں، تاکہ ایک اچھا میسج بھی اس سے جاتا ہے، معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز بھی ہے اور اس سے دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ چونکہ امام سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ایک اہم کارنامہ امام کا یا امام سے متعلق ایک اہم اثر، بلکہ یہ تو اسلام کا امتیاز ہے اور اہل بیت کا امتیاز ہے، لیکن امام سجاد کے نام سے ہم لوگوں تک پہنچا ہے، وہ ہے رسالہ حقوق۔ لہذا اسی ذیل میں کچھ باتیں بیان ہوں گی رسالہ حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تذکرہ چوتھے امام کا ہے، اور آپ کی جو زندگی رہی ہے انتہائی امتحانی زندگی رہی ہے، انتہائی حساس زندگی رہی ہے۔ کربلا کے واقعے میں آپ خود موجود تھے، پورا واقعہ آپ نے دیکھا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ ایک طویل عرصے تک زندہ رہے، امامت کا فریضہ انجام دیا، تقریباً 35 سال کربلا کے بعد کی آپ کی زندگی ہے۔ کربلا کے پیغام کو پہنچانے میں، کربلا کی قربانی کو عام کرنے میں اگر کسی نے سر فہرست کارنامہ انجام دیا ہے وہ امام سجاد ہے، یعنی حسینی پیغام اور ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کے مقصد کو پہنچانے میں یہ امام سجاد کا اہم کردار رہا۔ بلکہ میں نے اس سلسلے میں کہیں پر جملہ عرض کیا تھا کہ امام سجاد نے قربانی دے کر کربلا کی قربانی کو بچایا ہے، اور امام سجاد کی قربانی کربلا سے کم نہیں تھی، امام حسین کی قربانی سے کم امام سجاد کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین کی قربانی میں امام سجاد شریک ہیں، لیکن امام حسین کے بعد جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ ایک غیرت دار انسان کے لیے انتہائی سخت تھا، جس سے امام گزرے ہیں، اور پھر 40 سال تقریباً 35 سال امام زندہ رہے۔ اس سلسلے میں بھی یہ جملہ قابل غور ہے کہ کربلا میں اور کربلا کے بعد موت کو گلے لگا لینا آسان تھا، لیکن زندہ رہنا آسان نہیں تھا۔ تو امام سجاد کا یہ ایک امتحان اور قربانی تھی کہ کربلا میں اور کربلا کے بعد زندہ رہ گئے، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اتنے سخت امتحانات کو برداشت کیا ہے۔ آپ کی ولادت سن 38 ہجری میں، مشہور یہ ہے کہ مدینہ میں ہوئی، لیکن بعض علماء نے احتمال دیا ہے کہ کوفے میں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ زمانہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حکومت کا زمانہ تھا، اور زمانے میں امیر المومنین اپنے تمام خانوادے کے ساتھ کوفے میں تھے۔ لہذا اس بنیاد پر بعض لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ امام سجاد کی ولادت کوفے میں ہوئی ہو، لیکن مشہور ہمارے یہاں مدینہ ہے۔ ولادت کے سلسلے میں بھی یہ ایک قابل غور چیز ہے امام سجاد کے بارے میں کہ ولادت میں بھی ہمارے ہاں روایتوں میں
اختلاف ہے، اور اختلاف اس طریقے سے کہ ہمارے بر صغیر میں دوسری تاریخ ہے اور عرب اور ایران وغیرہ میں دوسری تاریخ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں 15 جمادی الاولیٰ امام سجاد کی ولادت مشہور ہے، لیکن اور جگہوں پر 5 شعبان المعظم امام کی ولادت والی روایت وہ مشہور ہے۔ اسی طریقے شہادت کے لیے بھی ہمارے ہاں 25 محرم والی روایت مشہور ہے، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور دیگر ملکوں میں اگر آپ جائیے تو وہاں 12 محرم امام سجاد کی شہادت کی تاریخ والی روایت کو معیار بنایا گیا، اس کے مطابق تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ روایت بھی 25 محرم کی امام کی شہادت کی ہے۔ اور پھر امام امیر المومنین کا زمانہ دیکھا ہے 2 سال، خود خاندانی اعتبار سے 2 عظیم خاندانوں کی عظمت امام سجاد تک پہنچی، اس لیے کہ جو مشہور ہے خود عرب کا اور بنی ہاشم کا ایک عظیم خاندان جو باپ کی طرف سے ایک خاندان تھا، لیکن امام سجاد کا ماں کی طرف سے بھی عجم کا ایک عظیم خاندان تھا، یعنی گویا عرب و عجم ان 2 خاندانوں کی عظمت و شرافت امام سجاد تک پہنچی تھی۔ اس کے بعد امام سجاد کا یہ دور، امیر المومنین کے بعد امام حسن کا ساتھ زمانہ، امام حسن کے بعد امام حسین کے ساتھ زمانہ، اور پھر سن 61 ہجری سے آپ کی امامت کا دور۔ لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ امام نے اپنے آثار میں ایک بہترین آثار چھوڑے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اہل بیت کی شخصیت اپنی جگہ ہے، ان کا خود ذاتی کمال اپنی جگہ ہے، ان کے فضائل اپنی جگہ ہیں، ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک اہم چیز جو ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے کہ اہل بیت کے بہترین آثار ہمارے درمیان ہیں، یعنی ایسی باتیں، ایسے پیغامات آپ کو کسی بھی فرد سے، کسی قوم سے نصیب نہیں ہوں گے جو اہل بیت نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ اور بہرحال اس فائدہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، لیکن دعا یہ ہے کہ ہماری پوری قوم اہل بیت کے ان آثار سے بھی فائدہ اٹھائے۔ ان میں سے مثال کے طور پر خود اہل بیت کی حدیثیں، آپ کو دنیا میں کہیں بھی اس طریقے کی باتیں نصیب نہیں ہوں گی جو اہل بیت نے بتا دی ہیں۔ اہل بیت سے متعلق زیارتیں ہیں، یہ خالی زیارت کے موقع پر کھڑے ہو کے کچھ الفاظ دہرا لینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ انہی زیارتوں میں ہمارے لیے بہت سے میسیجز ہیں، پیغامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اور اہم چیز جو ہمارے ہاں ہے، جس کی طرف شاید اتنی توجہ ہونا چاہیے نہیں ہے، وہ دعاؤں کا مسئلہ ہے۔ یعنی واقعاً ہم اہل بیت کی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کریں، بہت سے دعاؤں میں فائدے ہیں، بہت سے دعاؤں میں پیغامات ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں ایک دعاؤں کا عظیم ذخیرہ ہے، اور یہ دعائیں ہم لوگ معمولاً سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینا ہے، کوئی مصیبت آئی تو وہ فلاں دعا پڑھ لینا ہے، فلاں وقت آیا تو وہ دعا پڑھ لینا ہے، فلاں دن یہ دعا ہے۔ یہ ساری چیزیں فلاں دن اور فلاں وقت فلاں موقع پر تو ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر انہی دعاؤں میں ہمارے لیے بہت سے میسیجز، پیغامات ہیں۔ یعنی یہ دعائیں ہمارے لیے ایک علم اور معرفت کا بھی سمندر ہیں، یہ دعائیں ہمارے لیے ایک معلوماتی چیز ہے۔ یعنی واقعاً اگر دعاؤں کو دیکھیے، ایک جملہ یہ اگر توجہ دیں کہ دعاؤں کا اگر ہمارے یہاں مطالعہ ہو اور ذہنوں میں ہو تو پھر آسانی سے انسان بہکے گا نہیں۔ یہ میں بہرحال کسی حد تک ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ اہل بیت کی دعاؤں کو صحیح طور پر پڑھ لیں اور ہمارے ذہنوں میں اہل بیت کی دعاؤں کے مفاہیم ہوں گے تو آسان نہیں ہے دین حق سے اور راہ حق سے منحرف ہو جانا، آسانی سے پھر کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ یہ جو ایک بیماری چلی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، آدمی کبھی مقصر ہوا جا رہا ہے، کبھی غالی ہوا جا رہا ہے، حالانکہ اکثر ہیں بھی نہیں، بعض لوگ اپنی فکروں کی بنیاد پر یہ غالی اور مقصر والا ایک نیا فتنہ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہیں بہرحال بہت کم لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، یعنی آگے بڑھ گئے، غلو کا شکار ہوئے، اور بعض لوگ اہل بیت میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو صحیح معلومات نہ ہو، صحیح اس کی فکر نہ ہو، اور صحیح معلومات اور صحیح فکر دینے والی ایک بہترین چیز ہمارے یہاں دعائیں ہیں۔ یعنی اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیے تب معلوم ہوگا خدا کون ہے، اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیے تب معلوم ہوگا معرفت خدا کسے کہا جاتا ہے، اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیے تب معلوم ہوگا کہ توحید کا مطلب کیا ہے، اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیے تب معلوم ہوگا خود اہل بیت کون ہیں، معصومین کی دعاؤں کو پڑھیں تب معلوم ہوگا کہ ہم خود کون ہیں۔ تو دعائیں نہیں ہیں بلکہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے سامنے پیغامات ہیں۔ دعائیں در حقیقت بلکہ بالخصوص چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سب سے زیادہ ہم تک دعائیں پہنچی ہیں، اور امام ہی سے سب سے زیادہ دعائیں ہمارے ہاں آج موجود ہیں۔ یوں تو ہر امام نے دعائیں بتائی ہیں، امام کی تقریباً ہر امام سے دعائیں
منسوب ہیں اور ہم تک پہنچی بھی، لیکن سب سے زیادہ جس امام سے دعائیں پہنچی ہیں وہ امام سجاد ہیں۔ سب سے زیادہ جو دعاؤں کا ذخیرہ ہم کو ملا ہے امام سجاد، وہ دعا کا ایک بہترین کتابی شکل میں نمونہ ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ جس کو کہتے ہیں، جس کی عظمت اور اہمیت کے لیے یہی بہت ہے کہ اسی کو زبور اہل بیت بھی کہا گیا ہے، زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا گیا ہے، اور اسی صحیفہ کاملہ کو اخت القرآن کہا گیا، قرآن کی بہن، یعنی یہ فضیلت کی بنیاد پر۔ یہ ایک علمی ذخیرہ ہمارے ہاں صحیفہ کاملہ کا دعاؤں کا ہے، ضرور ہم پڑھیں تب ہمیں دعا کا مفہوم بھی معلوم ہوگا کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اور دعا کے میں ہمیں کیا چیز اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمیں اہل بیت کی دعائیں بتاتی ہیں۔ دعاؤں کے سلسلے میں غلط فہمی ہمارے یہ ہے کہ ہم لوگ دعاؤں کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں ضرورت ہو وہ ہم اپنے مانگ لیں اپنے اعتبار سے۔ اولاً خود ہم کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ہم کو ضرورت کیا ہے، یہ بھی ایک توجہ دے، یعنی خود ہم کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کو ضرورت کیا ہے، یہ اہل بیت نے بتایا ہے کہ تم کو ضرورت کیا ہے، یہ بھی غور کرنے والی چیز، یعنی خود ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حاجت کیا ہے، ہماری لیے ضرورت کیا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر اہل بیت سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اصل ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے دنیا میں۔ ہم اللہ کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، ہر چیز مانگنا چاہیے، لیکن اہل بیت نے بتایا ہے کہ اللہ سے کیا کیا تم طلب کر سکتے ہو، یعنی یہ بھی ایک اہل بیت کی دعائیں، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں۔ صحیفہ کاملہ ایک بہترین علمی ذخیرہ ہے، علمی سمندر ہے۔ اس سلسلے میں جملہ بھی بارہا عرض کیا ہے کہ کسی یورپ میں کسی دہریے کو، یعنی منکر خدا کو، کسی نے یہی صحیفہ کاملہ گفٹ کیا تھا، تحفے کے طور پر دیا۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، خدا کا منکر ہے، خالق کے ماننے والا نہیں۔ دنیا میں ہیں آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ایسی ایک شخص ہے، اس سے صحیفہ کاملہ ایک شیعہ عالم نے دی، تو ان کا جملہ جو علماء نے نقل کیا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس نے جو جواب دیا تھا، ایک جملے میں کہا تھا کہ میں خدا کو مانتا تو نہیں ہوں، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی خدا ممکن ہے تو بس وہی خدا ممکن ہے جسے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ غور کیجئے کہ جو خدا کا انکار کر رہا ہے وہ صحیفہ کاملہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر خدا ہو سکتا ہے تو بس وہی خدا ہو سکتا ہے جو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو میں نے کہیں جملہ عرض کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ جو خدا کا منکر ہو، اگر اسے صحیفہ کاملہ میں خدا نظر آ رہا ہو تو جو خدا کا ماننے والا ہوگا اسے صحیفہ کاملہ میں کیا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو امام کا یہ ایک ہمارے لیے ذخیرہ ہے، علمی ذخیرہ ہے، ایک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ یورپ اور امریکہ میں چلے جائیے، کوئی اچھی کتاب بظاہر دنیاوی اعتبار سے لکھ دے تو اس کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، اور آج اس کی ہے پذیرائی ہے، اور آج لوگوں کے ہاں قدر ہے کہ ہاں کوئی ایک اچھی بات بتانے والا ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے اہل بیت جیسے افراد اچھی بات بتانے والے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہرحال اچھی بات کرنے والے دنیا میں ہیں، لیکن دنیا میں کسی کے لیے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی باتوں کا رابطہ خدا سے ہو۔ یہ صرف نبی اور آل نبی ہیں کہ جنہوں نے وہی کہا ہے جو دھر کی مشیت تھی، یعنی ان کے علم کا تعلق وہاں سے ہے۔ یعنی یہ دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے سامنے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کا اصل رابطہ وہاں سے۔ تو جو خدا کے علم سے وابستہ ہو تو اس کی باتوں کو دوسروں کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا، یقیناً وہ باتیں اہم ہوں گی، البتہ ان کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن جس حد تک ہماری سمجھ ہو ہم لوگ صحیفہ کاملہ کو آج پڑھیں، ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں بہت سی ہماری زندگی سے متعلق چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کتنے لوگ کبھی اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ ایک باپ کو بھی اولاد کے بارے میں کچھ دعائیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ گاڑی ہو جائے اور شادی ہو جائے اور پڑھائی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن صحیفہ کاملہ میں پڑھیے تب معلوم ہوگا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے کیا کیا خدا سے مانگنا چاہیے، بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا دعا کرے۔ امام سجاد نے صحیفہ کاملہ میں بتایا ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے لیے کیا کیا دعا کرنا چاہیے، مصیبت میں ہماری دعا کیا ہو، بیماریوں میں ہماری دعا کیا ہو، پریشانیوں میں ہماری دعا کیا ہو، حالات جب خراب ہوں تو ہماری دعا کیا ہونا چاہیے، جب مشکلات گھیر لیں تو دعا کیا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ یقیناً ہمارے لیے ایک معرفت کا ذریعہ ہے صحیفہ کاملہ۔ آج ہمارے ہاں بیماریاں ہیں، البتہ ہیں بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں، علاج ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے ہاں جائے، ظاہری اعتبار سے اس کو ذریعہ بنائے، لیکن آپ امام کی وہ دعا پڑھیے جو بیماری کے حالت میں ہے، یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ خود بیماری کا فلسفہ کیا ہے۔
یہی غور کیجئے. بہرحال اس مسئلے میں ختم کر رہا ہوں کہ امام سجاد کی اگر صحیفہ کاملہ کو ہم پڑھ لیں اور اس کے مطالب، اس کے الفاظ ہمارے ذہنوں میں ہوں تو کبھی بھی انسان زندگی میں مایوس نہیں ہو سکتا. دیکھیے جملے پہ غور کیجئے گا، اگر صحیفہ کاملہ کے مطالب و مفاہیم یا اہل بیت کی دعائیں ہمارے ذہنوں میں ہوں تو زندگی میں کبھی ہم مایوس نہیں ہو سکتے. انسان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو. لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ جہاں سے انسان مایوس ہوتا ہے وہیں سے پھر گرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. لیکن وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو امید رکھتے ہیں. دعاؤں نے ہمیں ایک امید بھی دلائی ہے. دعاؤں نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ تم یہ یقین کرو کہ کوئی تمہارے سر پر تمہارا معبود سرپرستی کر رہا ہے. دعاؤں نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ تم کہیں بھی اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو. دعاؤں نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ تم مانگو نہ مانگو، بغیر مانگے ہوئے جب وہ تمہیں دے دیتا ہے تو مانگنے کے بعد پھر وہ کتنا تمہیں عطا کرے گا. دعاؤں نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر طلب کرو گے تو پھر وہاں سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ عطا نہ ہو. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ہاں عطا تمہارے اعتبار سے نہ ہو، اس لیے کہ تمہیں اپنے اچھائیوں کا اور تمہیں اپنی مصلحتوں کا علم نہیں ہوتا ہے. جس نے خلق کیا ہے وہ تمہارے فائدے اور مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے. یہ بھی دعاؤں نے ایک سکھایا ہے کہ ہم دعاؤں کے سلسلے میں کبھی اس سلسلے میں بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم نے مانگا تھا ملا نہیں. اگر مانگا ہے تو اس نے دیا ہے. یہ بھی اس کا احسان و کرم ہے کہ وہ ہم کو ہماری باتوں کو دیکھ کر ہم کو نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے کرم کو دیکھ کر ہمیں عطا کرتا ہے. وہ ہماری مطالبے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اپنی عنایتوں کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز ہم اپنے اعتبار سے مانگ رہے ہوں جو ہمارے لیے مصلحت نہ ہو، لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو پھر ہماری مصلحتوں کے اعتبار سے ہمیں ضرور دیتا ہے. تو یقیناً ایک دعاؤں جیسا ذخیرہ ہے. ایک دوسری چیز جو آج ہمارے یہاں امام سجاد کی ہے وہ دعائے رسالہ حقوق ہے. یہ البتہ رسالہ ہمارے معتبر علماء نے، متعدد علماء نے نقل کیا ہے، بہت سی اہم کتابوں میں نقل ہوا ہے. اور یہ اصل رسالہ جو حقوق سے متعلق ہے، امام نے انسان کے اوپر کیا کیا حق ہیں 51 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. امام نے ایک چاہنے والے کو یہ خط لکھا ہے یا ایک کتابچہ مکمل یہی رسالہ ہے. رسالہ حقوق بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، مختصر رسالہ ہے. امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو یہ لکھ کے دیا تھا کہ تمہارے اوپر کیا کیا حق ہیں. ابھی میں فہرست کوشش کروں گا کہ بیان کروں. یہ ایک آج کے زمانے میں مکمل حقوق کو اہل بیت نے بیان کیا. البتہ دنیا میں بھی آج حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے اور انسانی حقوق کا جو آفاقی ایک منشور تیار ہوا تھا UN میں، آج سازمان ملل میں 1948 میں، یہ اس وقت تیار ہوا. اور امام سجاد کا منشور یہ 1400 سال پرانا ہے. اور آپ دونوں کو اگر سامنے رکھیے تو ایک بنیادی فرق دونوں منشور میں ہے. وہاں مادیات کو بنیاد بنایا گیا ہے، یہاں مادیات و معنویات دونوں کو بنیاد بنا کر امام نے حقوق بیان کیے. وہاں صرف ظاہر کی بنیاد پر حقوق ہیں، امام کے حقوق میں ظاہر و باطن دونوں کو بنیاد بنا کر حقوق بیان کیے. یہاں پر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے اس کے بعد احساس ہوا کہ لوگوں کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن امام سجاد نے ان کربلا جیسے حالات اور اس زمانے میں جو حکومتیں تھیں اس دور میں حقوق کو بیان کیا. یہاں دنیا کے مختلف دانشور بیٹھتے ہیں اور ایک رسالہ حقوق تیار کرتے ہیں، منشور تیار کرتے ہیں. وہاں ایک شخص ہے وہ رسالہ حقوق کو لکھ رہا ہے. یقیناً اس طرح کے حقوق آج ہمارے ہاں رائج ہونے چاہیے. جہاں بہت سی غلط فہمیاں ہوئی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کس طریقے کا دین ہے، اگر ہم اس طریقے کی کتابوں کو پڑھیں تو بہت حد تک ہمارے لیے بھی واضح ہوگا کہ اسلام کیسا دین ہے. یہ غور کی جگہ آج ہمارے ہاں ضرورت ہے کہ ہم رسالہ حقوق جیسی کتابوں کو دنیا میں عام کریں. ہمارے ہاں شاید ایک غلط فہمی یہ بھی ہوئی کہ اہل بیت سے متعلق یا یہ کہا جائے کہ مکمل دین کو ہم لوگوں نے ثواب سمجھا. ہمارے ہاں دین سے متعلق، مذہب سے متعلق چیزوں کو ہم لوگ صرف ثواب سمجھتے ہیں، یعنی ثواب کے لیے ہم نے پڑھ لیا بس. تب ظاہر سی بات ہے جو ثواب کو سمجھے گا وہی یہاں تک آتا ہے. اگر ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو ثواب سے باہر نکالا ہوتا اور اپنے دین کو ثواب میں محدود نہ کیا ہوتا تو آج دنیا کو معلوم ہوتا کہ دین اہل بیت کیا ہے.
قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن دنیا کو انسان بنانے کی کتاب ہے۔ قرآن کوئی صرف چومنے اور بوسہ دینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسان کو کمال کے راستے پر لے جانے والی کتاب کا نام ہے۔ ایسے ہی اہل بیت کی زیارتیں ہوں خالی ایک چاہنے والے کے لیے امام کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر الفاظ دہرا لینے والی زیارتیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کو علم و معرفت دینے والی بھی زیارتیں ہیں۔ یہی مسئلہ امام کی دعاؤں کا ہے۔ امام کی دعائیں بھی انسان کے لیے ایک مطالب ہے، معانی ہے، مفاہیم ہے۔ اسی طریقے سے رسالہ حقوق بھی ہے۔ رسالہ حقوق یہ نہیں ہے کہ چونکہ امام سجاد کا ہے لہذا ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، نہیں، رسالہ حقوق یا صحیفہ کاملہ گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اور اس طریقے کی چیزیں صرف اپنے لیے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے بھی ہیں۔ آج اگر ہم اہل بیت کی صحیح تعلیمات دنیا کے سامنے لائے ہوتے تو یہ جو نفرت کا ماحول بعض لوگوں نے بنایا ہے، انہیں اپنے اس مقصد میں کامیابی آسانی سے نہ ملتی۔ یہ غور کیجئے گا، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، یہ ہر ایک کے لیے درس ہے، ہر ایک کے لیے پیغام ہے۔ امام کی حدیث مشہور ہے کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ آپ کے امر کو زندہ کرنا کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا تھا کہ ہمارے امر کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ہماری باتوں، ہماری تعلیمات، ہمارے پیغامات، ہمارے دین، ہمارے میسج کو پہلے سمجھو، سیکھو اور پھر لوگوں تک پہنچاؤ، یہ ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیغامات، ہمارے دین، ہمارے میسج، ہماری تعلیمات سے آشنا ہو، خود سیکھو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور ایک عجب جملہ امام نے فرمایا ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا۔ امام رضا فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو صرف ہمارے کلام اور ہماری باتوں کی اچھائی اور خوبی کا اندازہ ہو جائے تو یہ لوگ ہماری پیروی کرنے لگیں۔ یعنی امام رضا اگر یہ فرما رہے کہ لوگوں کو ہماری باتوں کی اصل حقیقت کا علم ہو جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اصل اسلام میں تعلیمات کیا ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اصل اسلام میں اس پیغام کون سا دیتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی رسول اللہ کے زمانے سے اور بالخصوص اس کے بعد سے شروع ہوئی کہ اس حقیقی اللہ کے دین اور پیغام کو دنیا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اسلام کے نام ہی سے بہت سی دکانیں کھولی گئیں تاکہ ان مختلف اسلامی دکانوں میں اصل جو خدائی پیغام تھا اسے گم کر دیا جائے، اسے لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اہل بیت نے قربانیاں اس لیے بھی دی تھی تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ صحیح اللہ کا پیغام کیا ہے اور لوگوں کو بنایا ہوا اسلام کون سا اسلام ہے۔ یعنی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج معلوم ہو کہ اصل اسلام کیا ہے۔ ایک غلط فہمی یقیناً لوگ، بہرحال بات آئی اسلام کی مخالفت میں لوگوں کے دلوں میں تعصب ہے، نفرتیں ہیں، لوگ غلط راستے پر ہیں، لیکن ایک یہ حق ہمیں دینا چاہیے کہ ایک سبب، ایک وجہ اسلام کی مخالفت کا وہ اسلام کے دشمن بھی ہیں جنہوں نے اپنے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال کر دشمنان اسلام کو اسلام کے خلاف زبان کھولنے کا موقع دیا ہے۔ یعنی انصاف سے بتائیے، جب اسلام میں یزید جیسا ایک فاسق و فاجر دہشت گرد جیسا کردار ہوگا اور یزید جیسے مسلمان کو دنیا دیکھے گی تو کیا اسلام کے بارے میں اچھے تصورات قائم کرے گی؟ نہیں، ہرگز یزید جیسے فاسق و فاجر دہشت گرد کو دیکھ کر کوئی بھی اسلام کے بارے میں اچھا نظریہ قائم نہیں کر سکتا ہے۔ یہی تو ایک کربلا اور عزاداری کا پیغام بھی ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ تم یزید جیسوں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو بلکہ حسین جیسوں کے در پہ آؤ، تب معلوم ہوگا صحیح اسلام کسے کہتے ہیں۔ یہ نبی کے نواسے نے کربلا میں گلا کٹایا اس لیے بھی تھا کہ لوگ یزید اور اس کے باپ جیسوں کے دروازے پر اسلام حاصل کرنے نہ جائے بلکہ جو نبی کا گھرانہ ہے اس سے آ کر پوچھیں نبی کون سا اسلام لے کر آیا ہے۔ تو یقیناً اسلام میں اچھائیاں بہت سی، خوبیاں بہت سی ہیں، المیہ یہ ہے کہ خوبیاں پہنچ نہیں پاتی ہیں، اسلام کی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں، اسلام کی باتیں لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں۔ یعنی بہرحال ایک افسوس سے جملہ عرض کروں گا، آج ہمارے ہاں صحیفہ کاملہ جیسا ایک علمی ذخیرہ معرفت کا سمندر موجود ہے، لیکن انصاف سے بتائیے کتنے علی کے چاہنے والوں نے صحیفہ کاملہ کو مکمل پڑھا ہوگا؟ آج ہم لوگ امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، ہمیں فخر ہے مولا کائنات کے اوپر، لیکن انصاف سے بتا دیجئے کتنے پرسنٹ ہمارے ہاں علی کے چاہنے والوں نے امیر المومنین کی نہج البلاغہ پوری پڑھی ہوگی؟ یعنی جب ہم خود نہیں پڑھنے پہ تیار ہیں تو دوسروں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری کتابوں کو پڑھ کے اسلام کو سمجھے؟
نہیں ہو سکتا. پہلے ہم خود اپنے درمیان اہمیت دیں, ہم خود پڑھیں, ہمیں اس کے مفاہیم معلوم ہو, تبھی تو ہم دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. پہلے اس طریقے کی کتابیں رسالہ حقوق جیسا ایک واقعاً اس کا تعلق ہر دنیا کے انسان سے ہے. آج رسالہ حقوق جیسے بہترین علمی معارف ہمارے گھروں میں موجود ہیں, لیکن دوسروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ رسالہ حقوق جیسے لوگ کتاب اگر اس طرح کی پڑھیں تب معلوم ہوگا اسلام کون سا دین ہے, اسلام میں کس طرح کی باتوں کو پیش کیا گیا ہے. جہاں بعض مخصوص چیزوں کو لوگوں نے اسلام سمجھ رکھا ہے, اسلام چند مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام مکمل ایک انسان کو انسان بنانے والی چیز کا نام ہے. اسلام میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹوپی لگا لی مسلمان ہو گئے, ہم نے داڑھی رکھ لی ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے کرتا پاجامہ پہن لیا مسلمان ہو گئے. یہ بھی کسی حد تک اسلام کی پہچان لوگوں نے بنائی ہے, لیکن اسلام کی پہچان صرف یہی نہیں ہے, بلکہ اسلام کی پہچان اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں, اور کاش اس سے بڑی چیزوں کو ہم نے اہمیت دی ہوتی. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت جیسے افراد کے در پر آئیں, ان کی تعلیمات سے آشنا ہوں, اور ان کے اس رسالے اور اس طریقے کے کلمات کو پڑھیں, تب معلوم ہوگا حقوق کسے کہا جاتا ہے. جیسا اس حقوق میں رسالہ حقوق میں امام نے 51 حقوق کا تذکرہ کیا ہے, البتہ بہت مختصر انداز میں. اور آج تو ہر ایک کے لیے آسانی یہ ہے کہ جو بھی اس طریقے کی کتاب پڑھنا چاہے اس کو کتاب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, صرف احساس ہونے کی ضرورت ہے, اسے کتاب مل جائے گی. اس لیے کہ جہاں موبائل میں آپ دنیا کے ہر طریقے کی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں, وہاں اپنے موبائل میں آپ امام کا رسالہ حقوق بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, اور ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا. پہلے مجبوری ہوتی تھی, نہیں معلوم ہماری انگلش میں ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ہندی میں ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. آج تو ہر زبان میں چیزیں موجود ہیں. غور کریں, ہم ضرور اس کو پڑھیں, ہم اسے عام کریں اس رسالہ حقوق کو. اس میں جو امام نے حقوق بیان کیے, بات جہاں سے شروع ہوئی اللہ کا حق. سب سے پہلے اللہ کا حق. ان 51 حقوق میں خالی میں فہرست بیان کر دوں تاکہ یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ کیا کیا امام نے حق بیان کیے. اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق جس سے لوگ غفلت کرتے ہیں وہ خود ہمارے اوپر حق کیا ہے. خود انسان کا اپنا اپنے اوپر حق کیا ہے. آدمی کبھی کبھی دوسروں کے حقوق ادا کر دیتا ہے, اپنے ہی حقوق کو بھول جاتا ہے. اللہ کے حق سے بات شروع ہوئی ہے, دوسرا خود ہمارے اوپر حق ہے. لہذا امام نے سب سے پہلے ہمارے نفس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, یعنی ہمارا نفس بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق رکھتا ہے. پھر ہمارے زبان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, ہمارے کانوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, ہماری آنکھ کا ہمارے اوپر حق کیا ہے, ہمارے پیر کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, ہمارے ہاتھوں کا ہمارے اوپر حق کیا ہے, ہمارے پیٹ کا ہمارے اوپر حق کیا ہے, ہمارے شرمگاہ کا ہمارے اوپر حق کیا ہے. یعنی اس طریقے کے بھی حقوق. انسان سے بتائیے دنیا میں کیا آج کوئی مذہب ہے جو اس طریقے کے حقوق دنیا کے سامنے بیان کرے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا آپ کو عالم دانشور کوئی مذہب کا بتانے والا ملا ہے کہ جس نے اس طریقے کے حقوق کی بات کی ہو؟ لیکن مذہب اسلام وہ ہے جو اس طریقے کے حقوق کی بھی بات کرا. زبان کا بھی حق ہے, آنکھوں کا بھی حق ہے, ہمارے اعضاء و جوارے کا بھی حق ہے, یعنی ہم اپنے وجود پر بھی حق رکھتے ہیں. اب اس کے بعد پھر اعمال و افعال کے جو حقوق شروع ہوئے. نماز بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق رکھتی ہے, یعنی نماز پڑھنا اور ہے, نماز کا ایک حق بھی ہمارے اوپر ہے. انشاءاللہ اس میں جا کر پڑھیں. روزے کا حق ہے, حج کا حق ہے, صدقے کا حق ہے, قربانی کا حق ہے, یہ بھی حقوق ہیں. اس کے علاوہ رہنما اور رہبروں کے جو حقوق ہیں, ایک حاکم کا حق کیا ہوتا ہے, ایک محکوم کا حق کیا ہوتا ہے, استاد کا حق کیا ہوتا ہے, شاگرد کا حق کیا ہوتا ہے. اگر غور کیجئے اسلام میں کمال یہ ہے کہ اسلام نے ہرگز یک طرفہ حقوق کی بات نہیں کی. دنیا میں کبھی کبھی حق کی بات تو ہوتی ہے لیکن یک طرفہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم اوپر بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ خالی ہمارا ہی حق ہے آپ لوگوں پر. اسلام وہ دین ہے کہ جہاں اگر اوپر والے کا حق ہے تو جو نیچے بیٹھا ہے اس کا بھی حق ہے. یعنی اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک حق ہے. اگر حاکم کا حق ہے تو رعایا کا بھی حق ہے, اگر استاد کا حق ہے تو شاگرد کا بھی حق ہے, اگر باپ کا حق ہے تو بیٹے کا بھی حق ہے. اسی لیے امام نے فرمایا حاکم کا حق, استاد کا حق, مولا اور آقا کا حق, رعایا اور عوام کے حقوق کیا ہیں. یعنی اگر کوئی حاکم ہے, کوئی کرسی پر بیٹھا ہے, کوئی ذمہ دار ہے, اس کے اوپر بھی پبلک کے حقوق ہیں, رعایا کے حقوق ہیں. یا امام نے شاگرد کے حقوق, شریک حیات کا حق, بیوی کا حق, شوہر کا حق ایک دوسرے کے اوپر, ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق, اولاد کا حق, بھائی کا حق. اور پھر یہاں سے جو امام نے آزاد کرنے والے کا, اس زمانے میں جو آزاد کرنے والا اس کا بھی امام نے حق بیان فرمایا. جو آزاد ہوا ہے اس کا حق کیا ہے, جس نے احسان کیا ہے اس کا حق کیا ہے, جو اذان دینے والا اس کا بھی ایک حق ہے, مؤذن کا حق,
جو ہمارا دوست ہے، ساتھی ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، امام جماعت کا بھی حق ہے۔ اس طرح کے کبھی کبھی بعض وقت غفلت ہے کہ بعض لوگوں کے حقوق کی طرف تو ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، یہ تو عام چیز ہے۔ دوست کا حق کیا ہے، شریک کا حق کیا ہے، مال کا حق کیا ہے، خود مال بھی ہمارے اوپر حق رکھتا ہے۔ قرض، جس نے ہم سے قرض مانگا ہے اس کا حق کیا ہے، جس نے قرض دیا ہے اس کا حق کیا ہے، یعنی قرض دینے والے کا بھی حق ہے، قرض لینے والے کا بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کے خلاف کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، یا مشورہ دینے والے کا حق، نصیحت طلب کرنے والے کا حق، بڑوں کا حق، بزرگ کا حق، چھوٹے کا حق، سوال کرنے والے کا حق، مانگنے والے کا حق، جس سے مانگا جا رہا ہے اس کا حق، خوش کرنے والے کا حق، برائی کرنے والے کا حق، ہم مذہب کا حق، دوسرے مذہب والوں کا ہمارے اوپر حق، اہل کتاب کے حقوق۔ یہ چند حقوق تھے جو امام نے رسالہ حقوق میں بیان فرمائے۔ البتہ ان میں سے نئے حقوق بیان ہو سکتے، لیکن صرف تبرکن میں پہلا حق بیان کر رہا ہوں جی، امام نے خداوند عالم کا حق ہمارے اوپر بیان کیا ہے۔ کیونکہ باتیں بہت سی تھیں، چھوڑتے ہوئے جو طے ہوا تھا کہ انشاءاللہ وقت کے اندر بات شروع ہوئی ہے تو وقت ہی پر ختم بھی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ جو لوگ بعد میں آئے ان کے لیے عرض کر دوں کہ محترم رشاد مرتضیٰ صاحب کا ایک اس دور میں آج جو ایک بہترین میسج تھا، پیغام تھا کہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا اس سے 5 منٹ پہلے ہی مجلس شروع کر دی تھی۔ 5 بجے کا اعلان تھا کہ 5 سے پہلے ہی مجلس شروع ہو گئی تھی، اور جو ان کا اعلان ہے کہ 7 بجے ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں جیسے آغاز اور شروع کا اعلان ہو ویسے ختم کا بھی اعلان ہو، تاکہ ہر آدمی کو پتہ رہے کہ کتنی دیر ہمیں جانے کا موقع ہے۔ ورنہ آج کل جو ایام اعظام میں کثرت سے مجلسیں ہیں، نہ تو آغاز کا پتہ ہوتا ہے نہ انجام کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ کی مجلسیں متاثر ہوتی ہیں۔ جب کثرت سے مجلسیں اگر اسی طریقے سے لوگ خیال کر لیں تو ہر گھر کی مجلس سکون سے اور آرام سے ہو جائے گی، ہر ایک کو شریک ہونے کا موقع ملے گا، ہر ایک آسانی سے شریک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا حق بیان کیا، اما حق اللہ الاکبر، اللہ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے، خداوند عالم کا حق یہ ہے، فَإِنَّكَ أَن تَعْبُدَهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ دیکھو صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کا شریک اس کو قرار نہ دو، اسی کو اپنا معبود سمجھو، وہی اکیلا معبود ہے، اسی کی عبادت جائز ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کیجئے، معصوم کی زندگی کا اصل مشن اللہ واحد کی عبادت تھی، اور آج مصیبت یہ ہے کہ انہی امام کے چاہنے والوں کے اوپر سب سے زیادہ شرک الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یعنی جس نے توحید کا دنیا کو سلیقہ بتایا ہے، آج اسی کے چاہنے والوں کے خلاف توحید کی بات ہے۔ تو ہمارے مذہب کی بنیاد عبادت خدا ہے، توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا شریک نہیں۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تم صرف یہی اللہ کی عبودیت اور وحدانیت کو اخلاص کے ساتھ مان لو تو جعل لك علی نفسہ یکفیک امر الدنیا والآخرہ، تو یہ یقین رکھو کہ اگر صرف تم نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کا تم نے کسی کو شریک نہ بنایا تو پھر اللہ کبھی کسی حال پر تم کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ہر قدم پر اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اس لیے کہ اگر تم مخلوق ہو کر اپنے خالق کا اکیلے خیال کر سکتے ہو تو وہ تو تمہارا خالق ہے، جب تمہارے خیال نہ کرنے پر وہ تمہارا خیال کرتا ہے تو خیال کرو گے تو پھر وہ تمہارا معبود کتنا خیال کرے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا وہی خدا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ کر کے تو دیکھو کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرو، قدم تو آگے بڑھاؤ، اللہ کے علاوہ اپنا معبود کسی کو نہ مانو، آگے تو آؤ، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرو۔ اپنی عملی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو اللہ کیسے تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور وَيَحْفَظُ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهُمَا، اور اللہ دنیا اور آخرت میں وہ تمام چیزیں تمہارے لیے فراہم کرے گا جو تم چاہو گے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا آخرت تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ تم اسی کو سب کو سمجھو۔ اور اس کا ہم لوگوں نے نمونہ اس زمانے میں دیکھا بھی کہ جن لوگوں نے اللہ ہی کو سب کو سمجھا وہ آج دنیا کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ محتاج ہونے میں سب سے ایک اہم چیز ہے کہ وہ پھر دنیا کے غلام بننے پر مجبور نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیسے بھروسہ کیا جائے، اس کا عملی نمونہ سب سے پہلے اہل بیت ہے۔ امام حسین نے کربلا میں خدا پر بھروسہ کیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یزید قتل کر کے ختم ہو گیا، حسین قتل ہو کے زندہ ہے۔
حسین ابن علی نے خدا ہی کو سب کچھ سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ سمجھا۔ آج ہر مذہب والے کی زبان پر حسین کا نام ہے، اور یزید وہ ہے جس کا بیٹا بھی اس کا احترام کرنے پہ تیار نہیں۔ یہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ۔ آج اس حد تک جو ہمارے ہاں حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، امام سجاد کی یاد ہے، جس کے باپ کو کربلا میں قتل کر کے اس کو قیدی بنا کر لایا گیا ہو تو اس کا تو نام مٹ جانا چاہیے تھا۔ یعنی ظاہری اعتبار سے آپ اگر اہل بیت کی تاریخ پڑھیے تو ظاہری اعتبار سے تو دنیا میں اہل بیت کا نام بھی نہ ہونا چاہیے تھا۔ جس شام میں امام سجاد کو 2 دفعہ لایا گیا ہے، کربلا کے بعد بھی قیدی بنا کر لائے گئے ہیں اور بعد میں بھی مدینے سے بلایا گیا ہے، جس شام میں امام سجاد قیدی بن کر آئے ہیں وہاں امام کا احترام تو ہے، یزید جیسے فاسق و فاجر کا احترام آج نہیں ہے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اصل کامیابی انہی کی قسمت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی صرف پرانی 1400 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی اگر ہم غور کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے، وہ ذلیل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ذلیل ہوتے ہیں جو اپنے کو فرعون وقت سمجھ بیٹھتے ہیں، جن کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، وہ سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں چاہے ان کی تعداد کچھ نہ ہو وہ سر جھکانے پر مجبور نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، جو اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے، یہ یوں ہی نہیں کہا ہے اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ پر یقین کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا والوں پر بھروسہ کرو، جو اپنے کو نہ بچا پائے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اس خدا پر یقین رکھو جو تمہارے لیے سب کچھ دیتا ہے اور تمہارا ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسلام کا ختم کرتے ہوئے اصل پیغام، بنیادی پیغام، اساسی پیغام صرف اتنا ہے کہ کائنات میں صرف ایک معبود کو مانو اور وہ تمہارا خالق ہے، اور اصل پیغام یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق اور معبود کا کسی کو شریک قرار نہ دو۔ اہل بیت کی تعلیمات یہ تھیں، مذہب کی تعلیمات یہ تھیں، اسلام کی تعلیمات یہ تھیں کہ دنیا میں بس ایک خدا ہے جس کا تمہیں عقیدہ بھی رکھنا ہے اور جس پر یقین بھی رکھنا ہے، اور اگر اس کے راستے پر آ گئے تو پھر تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ اور اس کے لیے اگر گلے کٹنے کی بات آئی ہے تو اہل بیت نے اپنے گلے کٹا دیے، لیکن اس مشن کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ امام سجاد نے انہی حقوق کے ذریعے سے، جو انسانی حقوق کی بات تھی، بہت سے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسی میں 50-51 حقوق میں نے صرف فہرست بیان کی ہے، تمام حقوق کا تذکرہ کر کے یہ بھی ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ کے ماننے والے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال ہو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں حقوق کا خیال ہے، آپسی حقوق کا خیال ہو، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال ہو، دوستوں کے حقوق کا خیال ہو، عزیزوں کے حقوق کا خیال ہو، پبلک کے حقوق کا بھی خیال ہو، سماج کے حقوق کا بھی خیال ہو۔ اس میں صرف 2 حقوق کی بات کروں گا۔ ایک تو حق یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ٹائم کا خیال ہو، جیسا کہ یہاں خیال ہوا ہے، یہ بھی ایک پبلک اور عوام کا حق ہے کہ ہم ٹائم کا خیال کریں۔ دوسرا ایک حق ہے کہ ہم آواز کا بھی استعمال اسی حد تک کریں جس حد تک لوگ اہل بیت کی باتوں کو سن کر ان سے قریب ہونے کے لیے آمادہ و تیار ہوں۔ یعنی آواز کا استعمال اس حد تک ہو کہ لوگ اس آواز سے متاثر ہو کر امام حسین سے قریب ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، نہ یہ کہ آواز اتنی دیر تک ہو کہ آدمی دور ہونے کے لیے تیار ہو۔ یعنی ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ یہ بھی اہل بیت کے حقوق کی جب بات آئی تو ایک حق ہے، یعنی ایک انسان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کے ذریعے سے دوسروں کو حق سے قریب کر رہے ہوں، دوسروں کو رنجیدہ نہ کر رہے ہوں۔ اسی طریقے سے حقوق میں ایک اور عام حق ہے جو بعض لوگ البتہ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم سب کو کرنا ہے، وہ ہے نہ ہمیں روڈ میں دوسروں کے لیے کسی طریقے کی تکلیف کا سبب بننا ہے، نہ گلیوں راستوں میں۔ ایک عمومی مجبوری کچھ دیر کے لیے خاص دنوں میں آ جائے وہ اور ہے، لیکن ایک چیز کو مکمل طور پر اپنی عادت بنا لیا جائے یہ شاید اہل بیت کے ہاں مناسب نہ ہو۔ یعنی اہل بیت کی تعلیمات میں ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، ہم اپنا تذکرہ کریں تو جو ہمارا دل چاہے ہم کریں، لیکن جب امام حسین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو امام حسین کے معاملے میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے امام حسین راضی ہوں۔ یعنی جب ہم امام حسین سے متعلق عزاداری کر رہے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر انہی کا خیال کرنا ہے،
ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا پسند ہے، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، آج سماج میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیاوی کاموں میں تو ہو سکتا ہے، آل محمد کے کاموں میں نہیں ہوتا ہے، اہل بیت کے کاموں میں بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور اہل بیت کس سے راضی ہے۔ تو جس کام سے اہل بیت راضی ہوں وہ کرنا ہے۔ اور ختم کرتے ہوئے اگر ہم لوگ اپنے اعمال میں اہل بیت کا خیال کر لے جائیں تو ہم کو اپنے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا دین و مذہب کتنا اچھا ہے، خود ہمارے اعمال بتائیں گے کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے۔ یعنی ہمیں زبان سے نہیں کہنا پڑے گا کہ حسینیت کیا ہے، ہمارا کردار بتائے گا کہ حسینیت کیا ہے۔ اس لیے کہ اس حسینیت کے لیے، اس انسانی دین کے لیے، یہ شرافت انسانی کے لیے اہل بیت نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج جو ہم لوگ گریہ کرتے ہیں، آج جو ہم لوگ آنسو بہاتے ہیں، آج جو ہم لوگ روتے ہیں، 1400 سال گزر گئے، دنیا میں بہت سے لوگوں کے اپنے عزیز چلے جاتے ہیں، لیکن آج کوئی اپنے عزیز کے لیے اس طریقے سے نہیں روتا ہے جیسے آج ہم حسین ابن علی کے لیے روتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنے باپ کے لیے اس طریقے سے غم نہیں مناتا ہے جیسے آج دنیا حسین ابن علی کے لیے غم مناتی ہے۔ آج کوئی اپنی اولاد کے لیے اس طریقے سے تڑپ کے نہیں روتا ہے جس طریقے سے ہم اب عبداللہ الحسین کے لیے تڑپ کے روتے ہیں۔ آج کا واقعہ نہیں ہے، 1400 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ اثر ہے تو کوئی نہ کوئی حسین ابن علی کے ذات میں امتیاز ہے، اور اس قربانی میں کوئی نہ کوئی راز ہے جس کی وجہ سے یہ اثرات آج بھی ہیں۔ انسان کس حد تک ریاکاری کر سکتا ہے، کس حد تک مکاری کر سکتا ہے؟ اگر ریاکاری کی بات ہوتی تو اب تک یہ عزاداری ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ یقیناً دلوں سے تعلق ہے، لہذا آج بھی عزاداری اپنی شان کے ساتھ زندہ ہے۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا، بتائیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قتل ابا عبداللہ الحسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یعنی گویا ایک ایمانی رابطہ ہے حسین ابن علی سے جس کا اثر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج امام حسین سے ایک ہمارا روحانی رابطہ ہے جس کا اثر آج ہمارے درمیان ہے۔ حتیٰ امام حسین کی شہادت تو وہ شہادت ہے کہ جہاں پر صرف مسلمان اور شیعی نہیں روتے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر مذہب آج حسین ابن علی پر آپ کو آنسو بہاتا ہوا دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابا عبداللہ الحسین نے ایک دوپہر میں بھرے گھر کی قربانیاں پیش کی۔ اب آپ سوچئے جب اتنا زمانہ گزر گیا اور کربلا کی شہادت، کربلا کے واقعات کسی کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ جب دردناک کربلا کے واقعات سامنے آتے ہیں، ایک 18 سال کا جوان اس کے کلیجے میں برچھی کی انی پیوست ہو جائے، ایک 32 سال کا عباس جیسا بھائی جس کے شانے قلم کر دیے جائیں، ایک 13 سال کا قاسم بھتیجا جس کے لاشے کو پامال کر دیا جائے، آدمی سنتا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک 6 مہینے کا علی اصغر جس کے گلے پر 3 بھال کا تیر مار دیا جائے، انسان سوچتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے حسین ابن علی رسول اللہ کے نواسے، انہیں ذبح کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، لوگ سنتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان کے لاش کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے، ان کے سر کو قلم کر کے نوک نیزہ پر بلند کر دیا جائے، آج یہ جملات غیر سنتا ہے، رو دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اتنا زمانہ گزرنے کے بعد غیر ان باتوں کو سن کے متاثر ہو جاتا ہے تو جو بیٹا کربلا میں موجود تھا اور یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ آپ امام سجاد کی اگر مصیبت اور امتحان کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسی سے سمجھیں کہ آج ہم لوگوں کو امام حسین کی وہ معرفت نہیں ہے جو امام سجاد کے دل میں ہے۔ آج ہمارے اور امام حسین کے درمیان وہ محبت نہیں ہے جو امام حسین و امام سجاد کے درمیان ہے، یعنی وہ غم آج ہم کو نہیں ہو سکتا ہے جو امام سجاد کو تھا۔ تو جب آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہمارے سامنے کربلا کے واقعات کبھی کبھی ناقابل برداشت ہوتے ہیں تو امام سجاد جیسے بیٹے کے لیے کیا کربلا کے واقعات قابل برداشت رہے ہوں گے؟ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امام سجاد جیسے بیٹے کے لیے کربلا میں زندہ رہ جانا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جو چیزیں دیکھی ہیں، جو چیزیں اپنی نگاہوں کے سامنے آئی ہیں، ایک دوپہر میں کسی کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو، جس نے ایسے ایسے لاشوں کو دیکھا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو اس وقت دیکھا ہے جب پھوپھی نے آ کر اٹھایا ہے، باپ کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا ہے، اور ایک غیرت دار امام سجاد کے لیے عصر عاشور کا جو امتحان تھا کہ صرف شہادتیں نہیں تھیں، شہادتیں تو ہر جگہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ مصیبتیں اپنی جگہ بڑی تھیں، لیکن ایک مصیبت جسے کربلا میں امام سجاد نے برداشت کیا ہے، جس مصیبت سے امام سجاد گزرے ہیں، جناب زینب جیسی ایک ناموس ہو اور اس ناموس کے سامنے یہ امتحان دینا پڑے کہ امام سجاد پہلے مرحلے میں اس شہزادی سے کہیں کہ پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے،
یعنی یہ جملہ امام سجاد جیسے غیرت دار کے لیے اپنی زبان سے کہہ دینا آسان نہیں تھا۔ امام اپنی جناب زینب سے کہیں کہ دشمنوں کا نرغہ ہے، یزید کا لشکر ہے، اس کے درمیان آپ خیمے سے باہر آ جائیے۔ آج کوئی عام مومن بھی اپنے گھر کی خاتون سے جملہ نہیں کہہ پاتا ہے۔ امام سجاد نے کس طریقے سے امتحان دیا ہے، یہ امتحانات تھے۔ پھر کربلا سے لے کر شام تک کے امتحانات، ساتھ میں 72 شہداء کے سر تھے، نوک نیزہ کے اوپر بلند ہے، ساتھ میں جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے، خواتین ہیں جو سواریوں پر سوار کی گئی ہیں۔ امام نے جو کربلا کے بعد کے مصائب کو بیان کیا ہے، فرمایا تھا کہ ہمارے گلوں کو ایک رسی میں باندھا گیا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، ہمارے پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور جب ہمیں لے کر چلتے تھے تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے عزیزوں کے کٹے ہوئے سر ہمارے قریب رکھے جاتے تھے۔ ایک عجب جملہ امام نے فرمایا کہ ہمیں اذیت پہنچانے کے لیے، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے جو جس کا جتنا قریب عزیز تھا اس کے کٹے ہوئے سر کو اس کے قریب رکھا جاتا تھا۔ یہ سوچئے کہ ایک دو دن نہیں، کربلا سے شام تک مسلسل اگر جناب علی اصغر کا کٹا ہوا سر جناب رباب کے سامنے رہا ہوگا تو اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ آج ہمارے سامنے جب گھر میں لاشا آتا ہے، میت آتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا گھر والوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یعنی عام حالت میں بھی اگر میت ہو تو گھر والوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ سوچئے کہ جہاں پر ایک طویل عرصے تک ایک عزیز کا کٹا ہوا سر ساتھ ساتھ چل رہا ہو تو پھر دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جس وقت امام حسین کے کٹے ہوئے سر پہ نگاہ جاتی ہوگی، جس وقت ابوالفضل العباس کے کٹے ہوئے سر پہ نگاہ جاتی ہوگی، جس وقت جناب علی اکبر کے سر مبارک کے اوپر نگاہ جاتی ہوگی، تو ماؤں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی، بیٹیوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک جملہ امام سجاد کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی یہ ظالم جب سروں کو نزدیک لاتے تھے تو سروں سے کھیلا بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ سر نوک نیزہ سے گر جایا کرتا تھا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کٹے ہوئے سروں سے یہ ظالم توہین بھی کیا کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شام لایا گیا ہے تو صبح کے وقت ہم دروازے شام پہ پہنچے ہیں، اور جب کچھ دور کا فاصلہ تھا جب ہمیں دربار شام کے دروازے پر لایا گیا ہے تو عصر کا ہنگام ہو چکا تھا۔ یعنی اس مختصر سے فاصلے میں اتنا زیادہ لوگوں کا مجمع تھا کہ آہستہ آہستہ ہمیں گزارا جا رہا تھا، اور فرمایا کہ ہمیں گزارنے کے لیے ایسے راستوں کا انتخاب کیا گیا تھا کہ جہاں پر غیر ہمارا مذاق اڑاتے تھے، جہاں پر ہمارے مخالفین ہمارے پر ہنستے تھے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب ہمارے قافلے کو گزارا گیا، ہمارے خلاف مختلف طریقے کی باتوں کو عام کیا گیا، تو چھتوں پر سے خواتین ہمارے اوپر پتھر پھینکتی تھیں، ہمارے اوپر آگ برساتی تھیں، ہمارے اوپر پانی پھینکتی تھیں۔ فرمایا کہ اسی اثنا میں ایک آگ کا انگارہ میرے سر کے اوپر بھی پڑا ہے، میرا امامہ جلا ہے، امامے کے بعد میرا سر جلا، میرے ہاتھ قید میں تھے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب آپ سوچئے ایسے حالات سے امام سجاد شام میں گزر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ایسے قید خانے میں لا کر رکھا گیا جہاں پر چھت نہیں تھی، جہاں دن کی دھوپ رہا کرتی تھی، جہاں رات کی اوس رہا کرتی تھی۔ انصاف سے بتائیے، ایک بھرا ہوا گھر ہو جہاں خواتین بھی ہوں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہاں ایک مرد کو اس حالت میں رکھا جائے۔ یہ 1 سال تک جو مشہور ہے کہ امام سجاد کو قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ عزیزو، امام قید خانے میں رہے لیکن رہائی ملی ہے، مدینے آئے ہیں۔ آج کی وہ تاریخ ہے 25 محرم کہ وہی امام جو کربلا کو یاد کر کر کے تڑپتا رہا، وہی امام جو کربلا کے پیغامات کو پہنچاتا رہا، جس نے اپنے گریے کے ذریعے سے عزاداری کے پیغام کو بھی پہنچایا ہے، جس نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے امام حسین کے پیغام کو بھی عام کیا ہے۔ آج ہم لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کر عزاداری کر لیتے ہیں، ہم بڑے سکون سے حسین ابن علی کا نام لے لیتے ہیں، لیکن کربلا کے اس بچے ہوئے امام سجاد کے دل سے پوچھئے، جو بیٹا بھی ہے، جو سب سے بڑا غم والا ہے، وہ کیسے امام حسین کا تذکرہ کرے؟ جہاں مجلس نہیں کر سکتے، جہاں عزائے سید الشہداء برپا نہیں کر سکتے ہیں، لہذا جس منظر کو دیکھتے تھے رو دیتے تھے۔ کوئی بھی واقعہ سامنے آیا، پینے کے لیے پانی آیا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وضو کے لیے پانی آیا، امام رونے لگتے تھے، کسی منظر کو دیکھتے تھے گریہ ہو جاتا تھا۔ عزیزو، وہی امام اتنا روتا تھا کہ ایک چاہنے والے نے آ کر کہا، مولا آپ کتنا روئیے گا، آقا اب ہم لوگوں سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے، آقا اب آپ کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو جس نے سارے کربلا کے واقعات کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھا ہو،
وہ تڑپتا ہی رہے گا۔ عزیزو، یہی وہ وقت آیا ہے کہ امام کو زہر دیا گیا ہے، اور جب زہر کا اثر ہوا ہے، مدینہ تھا، اپنا وطن تھا، امام اسی مدینے میں شہید کیے گئے۔ 25 محرم ہے، سن 95 ہجری ہے، ولید کے ذریعے سے امام کو زہر دیا گیا ہے، زہر کا اثر ہوا، مدینے میں امام سجاد رخصت ہو گئے۔ عزیزو، بس ختم کیا، امام باقر موجود تھے۔ امام باقر وہ ہیں جو کربلا میں بھی موجود تھے اور امام سجاد کی شہادت کے وقت بھی موجود تھے۔ جب مدینے میں امام سجاد شہید کیے گئے، زہر دیا گیا، تو اپنا وطن تھا، مخالفتوں کے باوجود اتنی تو اجازت دی گئی کہ امام سجاد کے جنازے کو اٹھایا جائے، امام سجاد کے جنازے کو جنت البقیع تک لایا گیا ہے، امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ عزیزو، انصاف سے بتائیے، آج کا دن امام باقر کی یتیمی کا دن تو ضرور ہے، امام باقر یتیم ہوئے ہیں، امام سجاد جیسا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ آقا، آج آپ یتیم تو ہوئے، آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، امام سجاد جیسا بابا آپ کے نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گیا، زہر دے دیا گیا، وہ شہید کر دیے گئے، لیکن آخری وقت میں آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر تک پہنچا دیا۔ آپ کے بابا کا لاشا بے گور و کفن نہیں تھا۔ اے آقا، یہی تو کربلا میں آپ کے بابا کو قلق تھا کہ دنیا میں کوئی بھی جاتا ہے، چاہے وہ شہید کیوں نہ کیا جائے، کم از کم اس کا جنازہ بے گور و کفن تو نہیں رہتا، لیکن کربلا میں حسین مظلوم کا جنازہ، یہی تو امام سجاد کے الفاظ تھے کہ ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کا جنازہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایک جنازہ نہیں ہے بلکہ 72 جنازے ہیں۔ وہیں کہیں عباس جیسے چچا کا جنازہ ہے، کہیں علی اکبر جیسے بھائی کا جنازہ ہے، کہیں قاسم جیسے بھائی کا جنازہ ہے، اور کہیں 6 مہینے کے مجاہد کا جنازہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا امام سجاد کا واقعہ ہے، واسطہ ہے، اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خدایا صاحبانی مجلس کی اس عزا کو قبول فرما۔ خدایا جو لوگ بیمار و علیل ہیں ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا ہم سب کو حق و حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دنیا سے نفرت و تعصب کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم لوگوں کو صحیح دینی اسلام اور دینی تعلیمات سے آشنا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا دنیا سے تمام ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان سب کی نصرت و مدد فرما۔ خدایا اہل حق کی نصرت و مدد فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سال ہو گئے، جوان بیٹا انجینئر نہیں مل رہا ہے، سکندر صاحب کا بیٹا ان کا مل جائے، والدین بہت ایک خصوصی دعا آپ حضرات سے گزارش ہے۔ آج شہادت کی تاریخ ہے، امام سجاد قید خانے میں رہے ہیں، ایک باپ کی طرف سے دعا ہے، 2 سال سے ان کا جوان بیٹا نہیں مل رہا ہے، دعا کریں کہ اہل بیت کے صدقے میں، امام سجاد کے صدقے میں اللہ ان کے بیٹے کو ان سے ملا دے انشاءاللہ، اور اس طریقے کے جو لوگ بھی امتحانات سے گزر رہے ہیں اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ انجمن شبیریہ سے گزارش ہے، فرشہ صاحب کو تشریف لے آئیں۔ خدا والو سلام کربلا والو، نہ گھبرا ہو سکینہ، کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سجا،
سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں تمہیں لوں گا ہلکان ناپنے کو کرو اشک بہا کر ہوتا ہے بڑا بھائی بھی والد کے برابر خان ناپنے کو کرو اشک بہا کر ہوتا ہے بڑا بھائی بھی والد کے برابر احساس تمہیں کچھ بھی یتیمی کا نہ ہوگا کھل جائیں میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سجاد یہ کہتے تھے نہ گھبراؤ سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا وہ دن بھی ضرور آئے گا ہو جائیں گے آزاد سن لے گا میرا پالنے والا میری فریاد وہ دن بھی ضرور آئے گا ہو جائیں گے آزاد سن لے گا میرا پالنے والا میری فریاد ہے سر پا بھی میرے مصیبت کا زمانہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سجاد یہ کہتے تھے نہ گھبراؤ سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سانسیں جو کھڑنے لگی گھبرا گئے سجاد آنے لگی آباد مدینے کی بہت یاد سانسیں جو اکھڑنے لگے گھبرا گئے سجاد آنے لگی آباد مدینے کی بہت یاد آئی تھی میرے ساتھ میں چلنا کھل جائیں میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سجاد یہ کہتے تھے نہ گھبراؤ سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا جب بھائی سے سرور کی چہیتی ہوئی رخسار زندان مصیبت میں قیامت ہوئی شرارت جب بھائی سے سرور
پھر سید سجاد کے ہونٹوں پا نایا کھل جائیں میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سجاد یہ کہتے تھے نہ گھبراؤ سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا بھرا گھر یاد آتا ہے گھر یاد آتا ہے جو کر کہتی تھی سہرا یاد آتا ہے بتاؤ کربلا والو میں گھٹ گھٹ کر جیوں کیسے بتاؤ کربلا والو میں گھٹ گھٹ کر جیوں کیسے ہے ایک مدعا سے سناٹا بارہ گھر یاد آتا ہے بڑا گھر یاد آتا ہے گھر یاد آتا ہے یہ رو کر کہتی تھی سہرا بڑا گھر یاد آتا ہے مرض بڑھتا ہی جاتا ہے یہاں بابا اکیلے میں مرض بڑھتا ہی جاتا ہے یہاں بابا اکیلے میں ہے میری جان کا خطرہ بارہ گھر یاد آتا ہے بڑا گھر یاد آتا ہے گھر یاد آتا ہے یہ رو کر کہتی تھی سہرا بڑا گھر یاد آتا ہے پلٹ کر کیا کبھی آئیں گے میرے چاہنے والے پلٹ کر کیا کبھی آئیں گے میرے چاہنے والے کبھی وہ دن بھی آئے گا بارہ گھر یاد آتا ہے بڑا گھر یاد آتا ہے گھر یاد آتا ہے یہ رو کر کہتی تھی سہرا بڑا گھر یاد آتا ہے مسافر کربلا کے کب پلٹ کر آئیں گے آخر مسافر کربلا کے کا پلٹ کر آئیں گے آخر کوئی اتنا بتا دیتا بارہ گھر یاد آتا ہے بڑا گھر یاد آتا ہے گھر یاد آتا ہے یہ رو کر کہتی تھی سہرا بڑا گھر یاد آتا ہے بہل جاتا میرا دل گر علی اصغر یہاں ہوتا پہل جاتا میرا دل علی اصغر یہاں ہوتا جھلاؤں کس کو میں جھولا بارہ گھر یاد آتا ہے بڑا گھر یاد آتا ہے
رلاتا ہے مجھے مشتاق خوں کے اشک ماتم میں، رلاتا ہے مجھے مشتاق ہو کے عشق ماتم میں، یہ نوحہ شاہزادی کا بارہ گھر یاد آتا ہے، بڑا گھر یاد آتا ہے، گھر یاد آتا ہے، یہ رو کر کہتی تھی سہرا گھر یاد آتا ہے۔ یا علی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا حسین بن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ
الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم عمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله
فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک غریب الغرباء، السلام علیک معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک سلطان العرب والعجم علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک صاحب العصر والزمان، الامان 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 من شر الشیطان. السلام علیک صاحب العذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل